میں یہ آتی ہے کہ کافروں پر تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ قیامت تک کے لوگوں سے خطاب ہے، تو قیامت تک جو بھی انکار کرے گا، چاہے وہ قیامت کا منکر ہو یا قیامت کا عقیدہ رکھنے والا ہو، اور قیامت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود قیامت کو دور اور بعید خیال کرتا ہو، تو وہ بھی ایسے ہی تصدیق بھی نہیں کرتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا. یعنی اگرچہ وہ زبان سے تو کہتا ہے جی میں ہاں نماز پڑھنی چاہیے، ہاں یار قیامت تو آئے گی، ہاں یار حساب تو دینا ہے، لیکن اگر آپ اس کا ظاہری عمل دیکھیں گے تو وہ اس کے بالکل برخلاف ہوگا. نہ تو وہ اپنے عمل سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اور نہ ہی نماز وغیرہ پڑھتا ہے جس سے پتہ لگے کہ ہاں واقعی یہ ایک ایسے دن کو مانتا ہے جس دن اپنے عمل کا، اپنی نیکیوں کا، اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا. ایک وجہ تو یہ، اور دوسری یہ ہے کہ ابو جہل ہی مراد ہے، اور فرمایا کہ نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. تو فرمایا کہ کافر اگرچہ نماز نہیں پڑھتا کیونکہ وہ کافر ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ نماز پڑھے گا، لیکن جیسے قیامت کے دن کافر سے ایمان نہ لانے کا سوال ہوگا، ایسی نماز نہ پڑھنے کا سوال بھی ہوگا. یعنی کافر سے بھی، یعنی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کافر سے نماز نہ پڑھنے کا سوال بھی ہوگا قیامت میں. تو بعض مفسرین نے، بعض لوگوں نے یہ کہا وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، تو کہا اگرچہ وہ مکلف نہیں ہے لیکن اس نے جان بوجھ کے خود کو اس بات کے لیے اور اس عمل کے لیے تیار کیا، یہ اس عمل پر خود لے کر کے گیا کہ وہ نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہا. یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ جنبی ہو اور نماز نہ پڑھے، اور کہ یار میں تو ناپاک ہوں، بھائی میں ناپاک ہوں، ناپاک بندے پہ بتاؤ ناپاک بندہ نماز پڑھے گا ہوگی؟ آپ کہیں گے نہیں ہوگی، میں بھی ناپاک ہوں، کیسے پڑھوں نماز؟ تو پھر اس کا جواب یہی ہوگا کہ یا تو اگر واقعی تو ناپاک ہے تو اس کے لیے تو پاکی حاصل کر پھر نماز پڑھ. تو ایسی کافر ہے، یار میں کافر ہوں، معاذ اللہ کوئی کہے میں کافر ہوں میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو بھائی یا تو ایمان لیا، کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد تو نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، پھر نماز پڑھنا شروع کر دے. تو یہ دونوں باتیں مراد ہیں. اچھا، قرآن کریم نے یہاں پر تصدیق کو بیان کیا، فلا صدقہ، اس نے تصدیق نہیں کی. تصدیق کیا ہے؟ جس کو ہم ایمان مجمل میں سنتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. زبان سے اقرار اور دل سے یقین کا نام ایمان ہے. زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل میں اس بات کا پختہ یقین، پختہ عقیدہ رکھے گا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، تو یہ درست ہے. لیکن کچھ کیفیات ہیں. اگر زبان سے کہتا ہے دل سے نہیں مانتا تو ایسا بندہ منافق ہے، کہ وہ زبان سے تو کہتا ہے لیکن دل اس کی اس بات کی تائید نہیں کر رہا، اور وہ اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کر رہا، تو یہ منافق ہے. اچھا، اگر دونوں سے نہ کرے، نہ زبان سے اقرار کرے نہ دل سے تصدیق کرے، تو وہ، معذرت میں دوبارہ ریپیٹ کروں، اگر دل سے تصدیق نہیں کرتا لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے وہ منافق ہے، اور اگر نہ دل سے تصدیق کرتا ہے نہ زبان سے اقرار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے. اور اگر دونوں سے ہی کرے، یعنی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، تو بحمداللہ وہ ہم اور آپ ہیں ایمان والے، کہ ہم زبان سے بھی، ابھی جیسے ہم نے کہا کلمہ پڑھا، اور دل بھی ہمارے اس کلمے کی، ان الفاظ کی تائید کر رہا ہے کہ اللہ ہم نے جو زبان سے الفاظ کہے ہمارا دل بھی اس کو مانتا ہے. تو یہ حالت ایمان ہے. لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت بھی دی ہے، اور وہ رخصت یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری، کوئی ایسی کنڈیشن، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ زبان سے نہیں کہہ سکتا. مثال کے طور سے جیسے کوئی گونگا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بندہ گونگا بھی نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ اس کو گن پوائنٹ پہ کوئی کہتا ہے کہ تم کفر بکو. تو دو صورتیں، ایک عزیمت ہے ایک رخصت ہے. عزیمت تو یہ ہے کہ مر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن کفر نہ بکے. لیکن رخصت یہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر بک دے، کیونکہ اگر اس بات کا امکان ہوگا کہ مار دے گا تو اس کو یاد مل جائے گی کہ زبان سے کلمہ کفر بک دے، لیکن دل ایمان پر مستقیم ہو، تو یہ بھی ایمان ہی ہے. اور پتہ یہ لگا کہ پھر زبان اور دل ان دونوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے. لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے تو پھر دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے. اگرچہ زبان سے بندہ بولتا رہے لیکن دل کی تصدیق نہیں تو ایمان والا نہیں ہے. لیکن اگر زبان سے کفر بھی بک دیا اور دل اس بات پر کامل اور پختہ ہے کہ نہیں میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں اور ایمان و اسلام کو مانتا ہے، تو وہ بندہ پکا مومن ہے. اچھا، ایسی صورتحال کہ زبان اور دل کا جو یہ فرق ہے کہ زبان سے تو کلمہ کفر بک دیا اور زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن دل اس بات پر
مطمئن تھا اور دل میں ایمان موجود تھا، ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے یہ، لیکن فتح مکہ کے موقع پہ اپنا ایمان ظاہر کیا، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق ابو سفیان کو بارگاہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جانے والے بھی یہی تھے، کیونکہ حضور تو جانتے تھے کہ عباس جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں معلوم تھا۔ تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے انہوں نے لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کیا تھا، لیکن دل میں ایمان مستقیم تھا اور ان کا ایمان قابل قبول تھا۔ ایسی صورتحال جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جناب عمار بن یاسر کے ساتھ پیش آئی۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی والدہ بھی شہیدہ ہیں، جن کے والد بھی شہید ہیں، اور خود بھی جو ہے وہ ظلماً شہید کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب عمار سے فرمایا، عمار وہ کیا وقت ہوگا کہ باغی گروہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اور تو جنت کی طرف جا رہا ہوگا، پھر تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جناب عمار بن یاسر جب جنگ صفین ہوتی ہے تو اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مولا مرتضیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ، چونکہ ضمناً بات آئی اس لیے میں عرض کر دوں یہ، تاکہ ہم سوشل میڈیا کے اس دور میں اپنے ایمان و عقیدے کی سمت کو سمجھتے ہوں کہ جی یہ عقیدہ ہے۔ کوئی اگر مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے، دلائل اگرچہ نہ معلوم ہو، ہمیں عقیدہ تو معلوم ہو، ہم سے دلیلیں نہیں پوچھی جائیں گی، عقیدہ پوچھا جائے گا۔ یعنی عقیدہ پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ عقیدہ ہمارا کیا تھا یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو جناب عمار بن یاسر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں تھے، اور عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ خوارج اور آج کے دور کا ایک طبقہ ہے منافقین کا جو یہ الزام لگاتا ہے کہ عمار بن یاسر کو جناب امیر معاویہ نے شہید کروایا۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، لیکن صرف دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر جناب امیر معاویہ کے گروہ نے شہید کروایا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا امام حسن سید ہیں، اور ان قریب اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں، فئتین عظیمتین مسلمین او کما قال علیہ السلام، دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو جناب عمار بن یاسر کو قتل کرنے والے اگر امیر معاویہ تھے تو وہ باغی ہوئے، اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت اور باغی کہلانے والا یہ مسلمان سے اور اسلام سے خارج ہوگا، تو پھر ظاہر ہے اس میں جناب امیر معاویہ شامل نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر عمار بن یاسر کو امیر معاویہ اور ان کے گروہ نے شہید کیا ہے تو پھر یہ الزام معاذ اللہ جناب امام حسن پر جائے گا کہ امام حسن مجتبیٰ نے عمار بن یاسر، یعنی آج 1400 سال بعد ہم یہ کہتے ہیں، کوئی کہے کہ عمار بن یاسر کو جناب امیر معاویہ نے شہید کروایا، تو یہ بات اس وقت زیادہ درست طریقے سے معلوم ہونی چاہیے، آج معلوم ہوگی۔ ظاہر ہے جو اس وقت موجود تھے 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال بعد یا 2 سال بعد جن لوگوں کو اس کے حالات کا علم تھا ان کو زیادہ صحیح بات معلوم تھی، یا آج تک زیادہ صحیح بات پہنچی ہوگی، ظاہر ہے ان کو زیادہ صحیح بات معلوم تھی۔ تو وہ جو خود مولا مرتضیٰ کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ ہیں، انہوں نے امیر معاویہ سے صلح بھی کی اور ان کو نظام سلطنت تفویض بھی فرما دیے، اور پھر اپنے آخری وقت تک جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سلطنت پر راضی بھی تھے، اور ان سے جو مشاہرہ اور نذرانہ آتا تھا وہ لیا بھی کرتے تھے۔ تو اگر امیر معاویہ نے قتل کروایا تھا تو امام حسن کی ذمہ داری تھی، کیونکہ آپ امیر المومنین تھے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ جناب امیر معاویہ سے قصاص لیا جاتا، ان کو قتل کیا جاتا، لیکن جناب امام حسن نے ایسا نہیں کیا اور ان کو نظام سلطنت بھی دیا اور ان کی سلطنت کے نظام کو قبول بھی کیا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ شوشہ منافقین کا چھوڑا ہوا ہے کہ جناب عمار بن یاسر کو جناب امیر معاویہ نے یا ان کے ساتھی اور رفقا نے شہید کروایا۔ پھر کس نے شہید کروایا تو یہ طے ہے، آپ جنہوں نے تھوڑی بہت نالج ہوگی ان کو جانتے ہیں، جنگ صفین میں صلح نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ درمیان میں وہ خوارج تھے، انشاءاللہ کبھی اس کو تفصیل سے عرض کریں گے۔ لا حکم الا للہ کا جنہوں نے نعرہ لگایا اور 3 حضرات کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے خارجیوں نے اپنے لوگ روانہ کیے، جن میں جناب مولا مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا، جناب امیر معاویہ اور جناب عمر بن عاص یا ابو موسیٰ اشعری یہ بچ گئے۔ بہرحال تو یہ خوارج تھے جو درمیان میں صلح نہیں ہونے دیتے تھے اور پھوٹ ڈلوا دیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس وقت بھی ایسے ہی کیا کہ جناب عمار بن یاسر کو شہید کر دیا تاکہ الزام امیر معاویہ اور ان کے گروہوں پر آ جائے اور مسلمان ہمیشہ لڑتے ہی رہے۔ یہ ضمناً ایک بات تھی جو عقیدے کے حوالے سے مجھے کلیئر کرنے میں نے آپ سے عرض کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار بھی ہو جائے تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی مصلحتاً حکمتاً زبان سے اقرار نہیں کرتا
کہ جان کا خطرہ ہے تو پھر اس کا ایمان دل کی تصدیق کی وجہ اگر قبول کیا جائے گا. جیسے کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا, احد احد کی صدائیں, اور پھر ان پر ہونے والے ظلم دنیا جانتی ہے. عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ جناب عمار بن یاسر بھی غلام تھے اور جناب بلال حبشی بھی غلام تھے. ان دونوں کو غلامی میں رکھا گیا تھا, اور جناب بلال حبشی اور جناب عمار بن یاسر دونوں نے کلمہ کو پڑھ لیا تھا, اسلام قبول کر دیا. آپ کی والدہ جناب عمار بن یاسر کی والدہ جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں, بہت قربانیاں ہیں. تو جناب عمار بن یاسر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں, جناب بلال بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. بلال نے ظاہر کر دیا, عمار بن یاسر نے ظاہر نہیں کیا, لیکن دل کی تصدیق موجود ہے. اب ہوا یہ کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا اور جو مکے کے شریر و باش لوگ تھے وہ مار رہے تھے, ظلم کر رہے تھے. جب مارتے مارتے تھک گیا آنگا ان کا جو مالک تھا, تو اس نے جناب عمار بن یاسر کو, عمار ادھر آؤ, لو یہ کوڑا پکڑو, بلال کو مارو. اب بلال بھی جانتے تھے کہ عمار بن یاسر مسلمان ہے, اور عمار بن یاسر بھی جانتے تھے کہ بلال مسلمان ہے. اب جب بلال کو کوڑا مارنے کا حکم ہوا, کوڑا ہاتھ میں پکڑا اور مارنے کے لیے قریب آئے, اللہ اکبر, بلال حبشی نے آہستہ سے کہا, مار, مجھے بھی 2-4 کوڑے مار دے, اپنا ایمان ظاہر نہ کرنا ورنہ میری طرح تجھے بھی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ہرگز اس بات کو تیری مخالفت میں نہیں لوں گا کہ تو نے مجھے کوڑے مارے ہیں, خاموشی سے مجھے 2-4 کوڑے مار دے. لیکن عمار بن یاسر بھی عمار بن یاسر ہیں, جن کی والدہ سمیہ ہیں, یاسر ہیں, دین کے لیے بے باک قربانیاں دینے والا گھرانہ ہے. جناب عمار بن یاسر کوڑا لے کر قریب آتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کوڑے کو دور پھینکا اور کہا, تو اسے کوڑا مارنے کا حکم دیتا ہے جس کے دین کو میں نے بھی قبول کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ تاریخ پڑھیے گا, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی انتہا ہوئی ہے, لیکن عمار بن یاسر پر بلال حبشی سے بھی کئی گنا زیادہ ظلم کیا گیا اور بدترین تشدد. جو بعد میں جناب عمر فاروق اعظم جو ہے وہ آپ کے پیٹھ سے جب کپڑے ہٹائے جاتے تو دیکھتے کہ وہ آپ کے بدن پر داغے جانے کے نشانات ہیں, جس کو جناب عمر بوسہ لیا کرتے اور کہتے ہیں, عمار جس دوران ہم ننگی تلوار لیے اسلام کے خلاف چل رہے ہوتے تھے, اس دوران تو اسلام کی قدری اذیتیں برداشت کر رہا ہوتا تھا. تو جناب عمار بن یاسر نے ایمان کی تصدیق جو دل میں تھی اس کو زبان سے ظاہر بھی کر دیا. یہ میں نے ایک آپ کے سامنے یہ ایک مثال کے طور پہ 2 باتیں پیش کی ہیں کہ جناب بلال کا کیا انداز تھا اور جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز تھا. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے, وَلَا صَلَّى, یہ تصدیق کو تو میں نے بتا دیا, اور نماز بھی نہیں پڑھی, یعنی اس کافر نے نہیں پڑھی, یا جو قیامت کا حقیقی معنوں میں یقین عملی میدان میں رکھتے وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنے کا وبال آپ سب جانتے ہیں کیا. لیکن آج جو 2 مختلف زاویوں سے میں آپ کے سامنے نماز کے حوالے سے عرض کروں کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام سنت کے والد جناب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, جو کسی سبب یا عذر کے بغیر نماز ترک کرتے ہیں, خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاً شرماتے بھی نہیں ہیں. قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے پوری دنیا دینا چاہیں گے تو بھی قبول نہیں ہوگی, اور اگر 1000 برس روئیں گے تو بھی نجات نہیں ملے گی. ایک نماز کے چھوٹنے پر 1000 سال تک رونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہاں پر نمازوں کی نمازیں, جوانوں کی جوانی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, نماز نہیں پڑھ رہے. رمضان جانے کے بعد وہ کسی نے ایک مسجد کی تصویر لگائی اور کہا کہ جی مہمان چلے گئے, گھر والے رہ گئے. آپ کو مبارک ہو, آپ بھی گھر والے ہیں. اللہ اکبر. وہ جو آئے تھے نا 30 دنوں کے لیے, 20 دنوں کے لیے, بڑی راتوں کے لیے, تانگ راتوں کے لیے, وہ چلے گئے. وہ مہمان تھے, وقتی طور پہ آئے, لیکن وہ جو 5 نمازوں میں آتا ہے وہ مہمان نہیں ہے, اس کا اپنا گھر ہے. تو یہ کمال کی بات ہے, اور ان لوگوں کو بشارت ہے کہ جن کے دل مسجد سے معلق رہتے ہیں. منیب الرحمان صاحب نے بھی بیان فرمایا تھا, آپ نے فرمایا وہ حدیث پاک ہے, جس دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے. عشاء پڑھ گئے یا تہجد پڑھنے جانا, تہجد فجر پڑھنی ہے, ظہر پڑھنی ہے, عصر, مسجد سے وہ جڑا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت امام سنت رحمہ اللہ, جن کا یوم ولادت اس مہینہ ہے, آپ فرماتے ہیں, جس نے اس دنیا میں جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوگا. ایک نماز چھوڑنے پر 1000 سال جہنم میں جلایا جائے گا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے. مسلمان اگر اس کی زندگی میں یک لخت یعنی بالکل چھوڑ دیں
اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں، ضرور بے نمازی کی صحبت سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یعنی یہ ہمیں حکم ہے، آپ کو حکم ہے کہ جیسے اگر ہماری بات نہیں ماننے والا، دنیاوی اعتبار سے ہم سے لڑائی جھگڑے یا قطع تعلق کرنے والوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں، امام سنت فرماتے ہیں مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے تو مسلمان یک لخت اس سے قطع تعلق کر لیں، یعنی بالکل اچانک سے سب کچھ ختم کر دیں، بات چیت، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ رہن سہن سب ختم کر دیا جائے، حتیٰ کہ سخت ترین وعیدات اس کی بیان کی گئی ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی، یہ صرف ظاہر ہے ایک زاویے سے بیان کر رہا ہوں، بہت ساری جہتیں ہیں اس کی، اگر آپ کسی لڑکے کو دیکھنے جائیں رشتے کے لیے تو وہاں پر جا کر شاید میرے خیال سے کوئی ایسا ہوگا جو یہ پوچھے نماز پڑھتے ہو بیٹا؟ اچھا پانچوں نمازیں پڑھتے ہو؟ اچھا نماز کون سی مسجد میں پڑھتے ہو؟ تو اگر یہ پوچھا جائے تو یقیناً یہ ہمارے رشتے کی بہترین شروعات ہوگی۔ ایسے ہی لڑکی کو دیکھنے کے لیے اگر لڑکے والے جاتے ہیں تو لڑکی کو جا کر کے نہیں، بال لمبے ہیں، چہرہ جو ہے وہ اس کا صاف ہے اور کھانا بنانے آتا ہے۔ میری والدہ نے پہلے تو ہاتھوں کے گھٹے بھی چیک کرتے تھے کہ آٹا گونتی ہے کہ نہیں گونتی ہے اور دیگر چیزیں۔ آج کل نہیں ہے، آج کل تو حسن اور مال و دولت ہی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ لوگوں کے لیے۔ تو اس کے بعد بھی یہ دیکھنا، ناک ٹیڑھی ہے تو کان ٹیڑھے ہیں تو ہونٹ موٹے ہیں، ایسا لگتا ہے مشین میں ڈال کے بندہ نکالا جائے تو پھر پسند کیا جائے گا۔ ایسی ریکوائرمنٹ اور ایسی لوگوں کی فرمائشیں بڑھ گئی ہیں، لیکن اس وقت بھی یعنی سب کچھ ملنے کے بعد بھی یہ نہیں پوچھا جاتا بیٹی نماز پڑھتی ہو؟ اچھا بیٹی قرآن پڑھا ہے تم نے؟ اچھا یہ بتاؤ رمضان کے روزے تو رکھتی ہو؟ اس طرح کے بنیادی سوالات یقیناً یہ نیک رشتے کی شروعات ہوں گی۔ ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں صلاح الدین ایوبی آئے اور کام ہم مائیکل جیکسن جیسے بچے پیدا کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات تفنن کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نیک کام کی شروعات نیک سوچ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آپ گھر سے نکلے درس قرآن میں آنے کے لیے تو وضو بنا کر کے نکلے۔ ہر اچھے کام کا آغاز جو ہے نا وہ اچھی نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لڑکی دیکھنے جائیں، لڑکا دیکھنے جائیں، اگر اچھی سوچ ہوگی تو اس کی برکات ملیں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نہ کرے اگر آپ نے یہ نہیں پوچھا تو رشتہ نہیں ہوگا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا آپ نے یہ نہیں پوچھا تو بچہ جو ہے نا گناہگار ہو جائے گا، بالکل نہیں ہے۔ لیکن اگر پوچھ لیا جائے تو صلاح الدین ایوبی کے والدین کو دیکھیں نا، ان کی سوچ تھی کہ ہم اس مرد کی، شوہر کی، یعنی صلاح الدین ایوبی کے والد صاحب کی سوچ تھی کہ ایسی خاتون جو مجھے، صلاح الدین ایوبی جو مجھے بیت المقدس کا فاتح دے، میں اس سے شادی کروں گا۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کی خواہش یہ تھی میں ایسے مرد سے شادی کروں گی جو مجھے بیت المقدس کا فاتح دے۔ تو دونوں کی سوچ تھی، دونوں کا نکاح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بیٹا جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور آج بھی یہودی جس کے نام سے کانپتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے والدین کو عطا فرمایا۔ تو اگر ہم بھی اسی سوچ کے ساتھ چلیں گے تو اللہ پاک ہماری نسلوں میں بھی مجاہدین پیدا فرمائے گا۔ یقیناً وہ فلسطینی جو کٹ چکے اور تقریباً ختم ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کے باوجود ہر 10-15 سالوں کے بعد اپنا ایک نیا جذبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو نئی نسل تیار ہوئی ہے وہ دوبارہ سے بیت المقدس کے لیے کوشاں ہیں اور لڑنے اور مرنے اور کٹنے کو تیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ مرنے کے باوجود اپنی نسلوں کی تربیت نہیں چھوڑتے۔ وہ جو ایک ان کا ویژن ہے، ایک جو مقصد ہے بیت المقدس کی آزادی، اس کو نہیں چھوڑتے۔ اگر ہمارا بھی کوئی ایسا ویژن ہے، کم از کم یہ تو ہوگا کہ میرا بچہ پکا مسلمان بنے، میرا بچہ دین کا ترجمان بنے، میرا بچہ نیک مسلمان بنے اور مجاہد اسلام بنے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے، اللہ میں نسلوں میں مجاہد اسلام پیدا فرمائے۔ تو اس کے لیے اس سوچ کے ساتھ کیا جانا چاہیے کہ میرا بچہ یعنی جس کا رشتہ لگ رہا ہے اور جس سے لگ رہا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ چرسی، موالی، پوٹریوں کا نکاح اور شادیاں یہ سوچ کے کر دی جاتی ہیں شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کے بچے تمہارے لڑکے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے، اس نے اتنے ناز و نیام سے محبتوں سے بیٹی کو پالا اور اس کے بعد ایک چرسی کے حوالے کر دیا جائے، ایب نارمل شخص کے حوالے کر دیا جائے، کسی نامرد کے جو فزیکلی انفٹ ہو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں۔ تو خدا را اس بات پر توجہ دی جائے، کسی کی زندگی کو برباد نہ کیا جائے، اور ہم بھی یہ سوچیں کہ دینداری اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور ان کے احکامات پر عمل کرنے والے کو ہی مقدم کیا جائے۔ وقت ہو چکا ہے، بس ایک حدیث پاک جس کو ویسے تو کافی ساری ہیں جو میں نے تیار کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کسی مسلمان کے کفر میں اور ایمان میں جو فرق ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے۔ اگر بندہ نمازی ہے
تو سمجھو اس کا ایمان ہے. وہی تصدیق والی بات آ گئی. اگر بندہ نمازی ہے تو ایمان ہے، اور نمازی نہیں تو ایمان نہیں ہے. اور ایسی ایک نہیں کئی روایات ہیں جس کو ہم یہ کہہ کے بھی ترک نہیں کر سکتے کہ نہیں یار یہ تو ضعیف روایت ہے. فرمایا ایک مقام میں لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ. فرمایا کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے سے زیادہ کسی عمل کو کفر شمار نہیں کرتے تھے. اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک منافق کون تھا؟ حضور کے زمانے میں منافق کسے کہتے تھے؟ کہا وہ جو مسجد آ کے نماز پڑھتا تھا وہ مومن ہوتا تھا، اور جو مسجد نہیں آتا تھا ہم سمجھتے تھے منافق ہو گیا. کتنی سخت وعید، کتنے سخت احکامات ہیں. اللہ تعالی ہمیں نمازی بنا دے اللہ مرتے دم تک. بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں زندگی کی آخری نماز بھی پڑھ کر کے باجماعت ادا کر کے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جو سنا عمل کرنے کی توفیق دے. اس قرآن کے نور سے دلوں کے اندھیروں کو دور فرمائے. اللہ مرتے دم تک اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے ایمان کامل پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام، وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسنون علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين مصطفى جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.